میں دعا کرتا ہوں جو میرے ساتھ مل کے جتنی محبت سے اور جتنی بلند درود پاک پڑھے اتنا جلدی مدینے جائے۔ آپ یقین کریں میں نے یہ حسن عبدال کے قریب ایک علاقہ ہے گاؤں میں، وہاں میں نے کہا کہ بھئی جس نے میرے ساتھ مل کر کلام پڑھا اور بلند آواز سے پڑھا اللہ کرے کہ اس کی جنت میں درخت لگے، لیکن جو میرے ساتھ نہ پڑھے اللہ کرے اس کی جوتی چوری ہو جائے۔ تو آپ یقین کریں کہ پروگرام ختم ہوا تو 20 لوگ میرے پاس آ گئے اور میرے متھے لگ گئے کہ حضرت آپ نے جوتی لے کر دے دی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے گم گئی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کہہ دیتے تو بچ جاتی۔ اب میرے خیال میں مجھے یہی کہنا پڑے گا آپ لوگوں کو بھی۔ بہرحال میں یہ نہیں کہتا، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں جو میرے ساتھ مل کے محبت سے پڑھے اللہ اس کو اتنی جلدی مدینے لے کر جائے۔ آئیے مل کر بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ بالکل نیا کلام میں اس میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن 2-3 شعر میں شان صحابہ کے سناؤں گا۔ مل کر آئیے مل کر پڑھنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں۔ بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا۔ آپ کی پوری توجہ مجھے چاہیے، اگر توجہ سے یہ شعر سن لیا آپ نے تو میرا دعویٰ تو نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات پر پورا اعتماد ہے۔ آپ سبحان اللہ کو روکنا بھی چاہیں گے تب بھی نہیں رکے گی۔ سنیے گا شعر کہ رحمت کا بھرم بھی تجھ سے ہے، شفقت کا بھرم بھی تجھ سے ہے، رحمت کا بھرم بھی تجھ سے ہے، شفقت کا بھرم بھی تجھ سے ہے۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ صدیق ادھر، عثمان ادھر، فاروق ادھر اور شیر ادھر، ابو بکر عمر عثمان علی جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں۔ ایک مجلس یہ ہے، اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے۔
لیکن ایک مجلس کا ذکر جو میں کر رہا ہوں، سنیں حضرات شیر، جن کو صحابہ سے محبت ہوگی وہ کہیں گے سبحان اللہ، لیکن کنجوسی سے نہیں. سنیں شیر، پہلے سنیں. ابو بکر عمر عثمان و علی جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں، جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں، ابو بکر عمر عثمان و علی جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. کہ سن 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 کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. جی کفار مسلمان ہوتے تھے. سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے، سب مل کر کہہ دیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا. صحابہ کا جو دیوانہ ہے وہ میرے ساتھ مل کے کہے، سارے نہیں پڑھیں گے، جو صحابہ کا دیوانہ ہے مل کے محبت سے کہہ دے. لے شوق سے نام صحابہ کا، جی لے شوق سے نام صحابہ کا. کر چرچا عام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی. قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. لیکن میں شعر پڑھ رہا ہوں حضرات، اگر دل تک پہنچ جائے تو وہیں سے سبحان اللہ چاہیے. سنیے گا کہ خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی. خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی. خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی. ہمیں ان کے گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں. اللہم صلی علی سیدنا